بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد وفی صدقۃ الغنم فی صائمتها اذا كانت 40 الی 20 و 100 شاۃ۔ عزیز طلبہ، لمبی حدیث تھی۔ شروع میں تو اونٹ کے نصاب اور زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی، آگے بکریوں کے صدقے کے بارے میں عبارت ہے۔ وفی صدقۃ الغنم فی صائمتها، اور بکریوں کے صدقے میں فی صائمتها یعنی اس میں چرنے والے جانور ہیں۔ معلوم ہوا کہ سال کے اکثر حصے وہ چراگاہوں میں چرتے ہو، خود باندھ کر ان کو چارہ خرید کر کھلانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، تو ایسے بکریوں میں زکوٰۃ ہوگی۔ کتنی بکریوں پر کتنی زکوٰۃ آئے گی، نصاب بیان فرما رہے ہیں، زکوٰۃ کی مقدار سمجھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اذا کانت 40، جب وہ 40 کو ہو جائے، یعنی 40 بکریاں، الی 20 و 100، 120 تک۔ تو گویا بکریوں میں نصاب جو شروع ہوتا ہے وہ 40 سے، اب 40 سے لے کر کے 120 بکریوں تک میں شاتن ایک بکری دینی ہوگی۔ یہ بکری کی مقدار زکوٰۃ ہے۔ نصاب 40 سے 120 تک میں ایک بکری کی زکوٰۃ۔ فَإِذَا زَادَتْ، پھر جب کہ وہ بکریاں بڑھ جائیں 120 پر، تو 120 سے آگے 121 ہو جائیں، تو 121 سے لے کے الی 200، 200 تک۔ ففیہا شاتان، اس میں 2 بکریاں ہوں گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 200، پھر جب وہ 200 سے بڑھ جائے، 201 ہو جائے، تو وہاں سے لے کے الی 300، 300 تک بکریاں ہوں، تو ان میں ففیہا 3 شیاہ، 3 بکریاں ہوں گی۔ شیاہ شات کی جمع ہے، 3 بکریاں ہوں گی 300 تک میں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300، پھر جب وہ بکریاں 300 پہ بڑھ جائیں، 300 یعنی 300 سے 301 ہو جائیں، تو اب آگے کا نصاب ہوگا کہ ہر 100 میں ایک بکری آئے گی۔ ففی کل 100 شاۃ، ہر 100 میں ایک بکری۔ فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ، بہرحال ابتدائی نصاب 40 ہے، 40 بکریاں ہوں تو ان پر ایک بکری آتی ہے جو 120 تک بکریوں میں چلے گی۔ لیکن کسی آدمی کے پاس ایک بکری بھی 40 میں کم ہو جائے، یعنی 39 ہے، تو اس پر کوئی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے زکوٰۃ۔ لیکن اگر مالک چاہے اور کچھ اپنی طرف سے دے دے تو پھر نفلی طور پر کچھ دے سکتا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ، پس آدمی کا صائمہ یعنی چرنے والی بکری ناقصہ من 40، کم ہو جائے 40 سے، ایک بکری بھی کم ہو جائے، شاۃ واحدہ، ایک بھی اگر کم ہو، فلیس فیہا صدقہ، تو اس میں صدقہ نہیں، یعنی فرض نہیں ہے زکوٰۃ، الا یشاء ربها، مگر یہ کہ بکری کا مالک، بکری والا چاہے نفلی طور پر کچھ دے دے۔ بہرحال اونٹ کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا بکری کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، سب کے لیے آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدْقَةِ حَرِیمًا وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَیْسٍ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، کہ صدقہ میں نہ نکالا جائے بوڑھا جانور، حریمہ بڑھیا قسم کا، بالکل بہت زیادہ عمر کی، مریل ٹائپ کی بکری دے دے یا مریل ٹائپ کی اونٹ دے دے، نہ تو بوڑھا جانور والا ذات و عوار، نہ ہی عیب والا جانور، کچھ عیب ہو، معلوم ہوا کہ جو کسی کام کا نہیں ہے وہ دے دو چندے میں، وہ دے دو زکوٰۃ میں، یہ بہتر نہیں ہے۔ ولا تیس، اور نہ ہی نر جانور، تیس کا مطلب بوک، بکرے کو کہتے ہیں، یعنی بکری دینا، کیونکہ بکری ہوگی تو اس سے نسل چلے گی، بچے ہوں گے، اور بوک یعنی بکرا دینے میں فائدہ کم ہے، فقیر کا نقصان ہوگا۔ کہتے والا تیس، اور نہ ہی نر بکرا بوک، الا ما شاء المصدق، لیکن ہاں صدقہ وصولنے والا اگر بکرا لینا چاہے، کیونکہ بہت ساری بکریاں ہو گئی اور ان میں نسل چلانے کے لیے بکری کی ضرورت ہے، تو صدقہ وصولنے والا اگر مصلحت کے پیش نظر مناسب سمجھے اور بکرا لے لے
تو پھر وہ لے سکتا ہے، ورنہ دینے والے کو بکری ہی دینا چاہیے، بکرا نہیں۔ الا ما شاء المصدق، اور نہ ہی بوک بکرا مگر جو کہ مصدق صدقہ وصولنے والا چاہے، اگر مصلحت سے وہ چاہ لے لے قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ آگے دو مسئلے ہیں، ایک مسئلے کا تعلق زکوٰۃ وصولنے والے سے ہے، دوسرے مسئلے کا تعلق زکوٰۃ دینے والے مالک سے ہے۔ زکوٰۃ وصولنے والے سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جانور متفرق مختلف تھے، یعنی کئی آدمیوں کے پاس مثلا بکریاں تھی، 40 پر نصاب ہوتا ہے اور اسی پر زکوٰۃ آتی ہے، 40 سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب صدقہ وصولنے والے نے یہ کیا کہ ایک آدمی کے پاس مثلا 20 بکریاں تھی، دوسرے آدمی کے پاس 20 بکریاں تھی، اب دونوں 20 پر الگ الگ زکوٰۃ تو آتی نہیں، لیکن اس نے دونوں 20 کو جمع کر کے 40 پورے کر لیے، اور متفرق کو جمع کر دیا، اب 40 کا نصاب بن گیا، اب اس میں ایک بکری وصول لیا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی کو کہا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ متفرق، اور متفرق انوروں کو جمع نہ کیا جائے، متفرق تھے الگ ہی رہنے دے، اگر الگ الگ نصاب کے برابر ہیں تو زکوٰۃ ہوگی، نہیں تو سب کو جمع کر کے نصاب پورا کرے زکوٰۃ لے، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو زکوٰۃ دینے والے سے متعلق ہے، معلوم ہوا کہ سب جمع شدہ بکریاں تھی، مثلا کئی آدمیوں کے جانور مشترکہ ایک ساتھ تھے، مجموعی طور پر مشترکہ جانور ہے اور نصاب کو جانور پہنچ رہے ہیں، جمع ہے، اکٹھے ہیں اور نصاب کے برابر ہیں۔ اب دیکھا کہ زکوٰۃ لینے والے آنے والے ہیں تو انہوں نے ان کو الگ الگ بانٹ دیا، 20 اس کو دے دیا، 20 اپنے پاس رکھا اور نصاب کم کر دیا اور کہا ہمارے پاس تو 20 ہی ہے، اس کے بعد بھی 20 ہی ہے، تو نصاب سے کم ہو گیا اس جمع شدہ اکٹھے جانور کو متفرق کر دینے میں، تو اس میں نقصان فقیر کا، اس لیے منع کیا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، اور جمع شدہ اکٹھے جانوروں کے درمیان تفریق نہ کی جائے، کیوں؟ خشیت الصدقہ، صدقہ کے خوف سے، یعنی اس طرح اکٹھے تھے تو نصاب تھا، صدقہ آ رہا تھا، اب سب کو الگ الگ کر دیا، اب نصاب سے کم ہو گیا تو صدقہ بچ گیا، زکوٰۃ میں کچھ نہیں دینا پڑا۔ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، اور اکٹھے جمع شدہ جانوروں کو تب متفرق نہ کیا جائے صدقہ کے خوف سے۔ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، اب آگے مسئلہ ہے مشترکہ جانور، جو پارٹنرشپ میں کئی لوگ ہیں، مثلا 2 آدمی ہیں، 2 شریک ہیں جانوروں میں، اور دونوں کے جانور مشترک ان کے پاس ہے، تو نصاب کے برابر جانور ہو جاتے، اب ان میں جتنا بھی زکوٰۃ میں دینا پڑ گیا، تو اب اگر دونوں کا مال برابر ہے تو وہ آپس میں برابر بانٹ لیں گے، مثلا 20 ایک کے دونوں مشترکہ تھے 40، اب ایک بکری ہے تو آدھی بکری ایک کی طرف سے، آدھی بکری ایک کی طرف سے۔ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، اور وہ جو کہ خلیطین 2 مشترکہ ہو، فَإِنَّهُمَا، تو وہ دونوں یعنی شرکا جو ہوں گے وہ آپس میں رجوع کر لیں گے اپنے درمیان ایک دوسرے سے، سویہ برابر، یعنی جتنے زکوٰۃ میں جانور گئے تو اس اعتبار سے دونوں برابر تقسیم کر لیں گے کہ ایک کے اتنے، ایک کے اتنے۔ ایک اور مسئلہ ہے چاندی سے متعلق، وفر رقت، بتایا جا چکا ہے کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم ہے، اور 200 درہم پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ 2.5% کے حساب سے، جس کو 40واں حصہ بولا تھا، 10ویں کی چوتھائی یعنی 40واں حصہ، تو اس طرح سے 200 میں 100 میں ہر 40 پر 1، تو 40 پر 1 تو 80 میں 2، اور پھر 20 میں آدھا تو 2.5 ہو گئے، 100 میں 2.5 اور 200 میں 5۔ وفر رقت، رقہ یعنی چاندی میں ربع العشر، 10ویں کی چوتھائی یعنی 40واں حصہ ہوگا، لیکن اس وقت زکوٰۃ آئے گی درہم میں، چاندی میں، جبکہ وہ 200 درہم کی مالیت کے ہو، 200 درہم کے برابر ہو۔ لیکن اگر کسی کے بعد 200 درہم کے برابر ہے ہی نہیں، بلکہ مثلا 190 ہیں، 10 کم ہے، بلکہ 1-2 بھی کم ہو، تو اس کا مسئلہ یہی ہوگا کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر مال والا اپنی طرف سے نفلی طور پر کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وفر رقت، رقہ یعنی چاندی میں
दिरहम में रुबुल उश्र 10वीं की चौथाई यानी 40वां हिस्सा होगा। फ़इल्लम तकुन, फस अगर नहीं है उसके पास मगर 90 व 100 190, पूरे 200 दिरहम नहीं है, 190 है, और चांदी सिक्के वगैरह की शक्ल में जेवरात में तो 52.5 तोला के बराबर होना चाहिए, और सोने में 7.5 तोला। अगर उससे थोड़ा भी कम हुआ, कह रहे फलई सफिया शैउन, तो उसमें कुछ भी नहीं, यानी ज़कात फर्ज नहीं होगी। इल्ला यशा रब्बुहा, मगर ये कि मालिक, उच्च माल का मालिक, चांदी वाला जो चाहे, यानी अपनी तरफ से नफली तौर पर अगर कुछ देना चाहे तो वो दे सकता है। जिन चीज़ों में ज़कात वाजिब होती थी, निसाब और ज़कात की मिक़दार, ये सब तफसील से बयान फरमा दिए। अब आगे दूसरा मसला आ रहा है जो इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।